تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، جو انسان کو ٹائم ملتا ہے، اس میں عام نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے اگر کسی کو فرصت ملے اور وہ سنتیں ادا کرنے کے بعد نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھنی چاہیے۔ تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ جی، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں کئی مقامات پہ۔ مثال کے طور پہ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے۔ ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ ظہر کی فرض نماز سے پہلے بھی 4 سنتے ہیں، لیکن کم از کم 2 رکعتیں ہر اذان اور اقامت کے درمیان پڑھنی چاہیے۔ اس لحاظ سے مغرب کی اذان کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جی، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ مدینہ منورہ میں جب مغرب کی اذان ہوتی تو لوگ جلدی سے مسجد نبوی کی ستونوں کی طرف بڑھتے، کیوں؟ تاکہ ان کو سترا بنا کے 2 رکعتیں پڑھ سکیں۔ اس کثرت سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی تھیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جس کا مدینہ سے تعلق نہ ہوتا، بطور مسافر مدینہ میں آیا ہوتا، تو وہ یہ خیال کرتا کہ شاید مغرب کی نماز ادا کی جا چکی ہے اور لوگ مغرب کے بعد کی 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ مغرب کی اذان کے بعد بھی 2 رکعتوں کو ادا کرنے کا اتنا زیادہ اہتمام تھا۔ جہاں تک تعلق ہے فجر کی اذان کا، تو اس کے بعد صرف 2 سنتیں ادا کرنی چاہیے، مزید نوافل پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ الا یہ کہ کوئی آدمی گھر میں فجر کی 2 سنتیں ادا کرے اور پھر مسجد میں آئے، تو پھر شریعت کا اس سے مطالبہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کریں، کیونکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، جب بھی مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ تو یہ 2 رکعتیں کیا ہیں؟ تحیۃ المسجد۔ ان کے علاوہ نوافل فجر کی اذان کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام بہقی اسے روایت کرتے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس نے اذان کے بعد نوافل پڑھنے شروع کر دیے، یعنی کہ 2 رکعتیں پھر 2 رکعتیں۔ تو اس کو دیکھ رہے تھے جناب سعید ابن مسیب، آپ جانتے ہیں مشہور و معروف تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں۔ تو انہوں نے اس آدمی کو روکا اور ڈانٹا اس عمل سے۔ تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے، الفاظ قابل غور ہیں۔ آج ہم جس کو بھی اس بات سے منع کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ نہ کریں، یہ نیا کام ہے، دین میں اضافہ ہے، بدعت ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نیکی کا کام ہے، مجھے اجر و ثواب ملے گا، میرے اوپر اللہ راضی ہوگا۔ تو یہ آدمی کہتا ہے سعید بن مسیب کو مخاطب کر کے کہ ابو محمد آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ نماز پڑھنے پہ اللہ مجھے عذاب دے گا؟ اللہ اکبر! کیا علم ہے صحابہ کرام کا، کیا علم ہے سلف صالحین کا، تابعین کا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقے کی خلاف ورزی کر رہے ہو، یہ نماز پڑھ کے، اس پہ اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ اللہ اکبر! تو یہی ہماری دعوت ہے۔ ہم عبادت کے منکر نہیں ہیں، لیکن عبادت میں جو اضافہ کیا جاتا ہے، عبادت میں جو نئے نئے طریقے نکالے جاتے ہیں، ان سے ہم لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ اس طریقے کی طرف آئیں جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور صحابہ کرام تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فجر کی اذان کے بعد صرف 2 سنتیں ادا کی جائیں گی، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی گھر میں سنتیں ادا کر کے آیا ہے تو مسجد میں تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا کر لے۔ اس کے علاوہ نوافل پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ تلاوت کر لیں، آپ اذکار کر لیں، بے شک صبح کے اذکار کر لیں، تو ان چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ اس موقع پہ مزید نماز پڑھنا، اس سے بچنا چاہیے۔
واللہ تعالی اعلم۔